رک رہے ہیں تو ان کو صدمہ ہے، افسوس ہے، رو رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ ہیں جو اولو طول ہیں، ان کے پاس سب کچھ موجود ہے، وسائل و ذرائع ہیں، لیکن جانے کے تیار نہیں۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، ملامت اور الزام تو ان لوگوں پر ہے کہ جو آپ سے رخصت مانگتے ہیں جبکہ وہ غنی ہیں، مالدار ہیں۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالق، وہ راضی ہو گئے اس پر کہ وہ پیچھے رہنے والی خواتین ہی کے ساتھ ہو جائیں۔ وطبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، فہم لا یعلمون، اور اب وہ صحیح علم سے بے بہرہ ہو چکے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اب یعتذرون چونکہ یہ فعل مضارع ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کر رہے ہیں ترجمہ ہو کہ وہ اب بہانے بنا رہے ہیں یا عذر پیش کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہ کریں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ آیات یہ بھی ممکن ہے کہ اثناء سفر میں، واپسی کا جو سفر ہے تبوک سے، اس میں نازل ہوئی ہو، اور یہاں پہ ہم مستقبل کے حوالے سے اس کا ترجمہ کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدینے واپس تشریف لانے کے بعد یہ آیات نازل ہوئی۔ تو اب حال میں بہانے بنائیں گے وہ لوگ کہ جن کی طرف کہ تم جاؤ گے لوٹ کر، یا بہانے بنا رہے ہیں تمہارے پاس آ کر وہ لوگ کہ جن کے پاس تم آ گئے ہو لوٹ کر۔ دونوں ترجمے قل لا تعتذروا، کہہ دیجئے یا کہہ دیجئے گا کہ اب بہانے مت بناؤ، کوئی عذر مت تراشو، کوئی لیم ایکسکیوز پیش نہ کرو۔ لن نؤمن لکم، اب ہم تمہاری بات نہیں، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری خبروں سے پورے طور پر مطلع کر دیا ہے۔ پہلے تو معاملہ یہ تھا تبوک پر جانے سے قبل حضور کا معاملہ کہ وہ اپنی شرافت اور اپنی مروت کے اندر جس نے آ کر جو بات کہی، اب کیونکہ اس دوران میں یہ ساری آیات اتر چکی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے اندر تھا چھپا ہوا وہ بھی کھول کر بیان کر دیا ہے، تو کہہ دیا گیا کہ اب آپ ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے لن نؤمن لکم، اب ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری اخبار پر، تمہاری خبروں پر، تمہاری کیفیات مطلع کر دیا ہے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب عنقریب مستقبل میں اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا اور اس کا رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آئندہ تمہارا کیا ایٹیٹیوڈ رہتا ہے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَیبِ وَالشَّہَادَةِ، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو کھلے اور چھپے کی جاننے والی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہتے رہے تھے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم، یہ یقیناً قسمیں کھا کھا کر، حلف اٹھا کر اللہ کا کہیں گے جبکہ تم ان کی طرف لوٹ جاؤ گے یا آ گئے ہو۔ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ آپ اعراض کریں، تاکہ مسلمانوں کو چھوڑ دیں، ان سے کوئی بات پوچھ نہ کریں، انہیں کوئی سزا نہ دیں، اعراض کریں۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، ٹھیک ہے ان سے اعراض کرو، ان سے آپ توجہ جو ہے پھیر دیجیے۔ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، یقیناً یہ لوگ ناپاک ہیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ جزاء بما كانوا يكسبون، بدلہ اس کا جو یہ کمائی انہوں نے کی۔ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں مسلمانوں تمہارے پاس آ کر، اس لیے تاکہ تمہیں راضی کر دیں، تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک معاشرہ تھا، مدینے میں رہتے تھے، ان کے بھائی بند تھے، ان کے دوست تھے، احباب تھے، اوس اور خزرج کی رشتہ داریاں تھیں، تو بالکل آؤٹ کاسٹ ہو جانا معاشرے میں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر کوشش کرتے تھے کہ سارے مسلمان ہم سے بدظن نہ ہو جائیں، سب لوگ جو ہیں بدگمان ہو جائیں، تو ہم تو آؤٹ کاسٹ ہو جائیں گے، گویا کہ معاشرے میں اچھوت ہو جائیں گے۔ تو وہ آ کے لوگوں سے ملاقاتیں کر کر کے پھر ان کو بتاتے تھے کہ نہیں، ہم تو ہمارا تو یہ عذر تھا، یہ مجبوری تھی، ہماری نیتوں پر شک نہ کرو۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے قسمیں کھا کھا کر اپنے خلوص کا جو اطمینان تمہیں کرانا چاہ رہے ہیں وہ اس لیے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین، تو اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں سے راضی ہونے والا نہیں۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، بدو لوگ جو ہیں دیہاتی بادیہ نشین، وہ کفر اور نفاق میں اور بھی زیادہ سخت ہیں۔ وَأَجْدَرُوا أَن لَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اور زیادہ لائق ہیں اس کے کہ ناواقف ہیں اس چیز کی حدود سے اور اس چیز کی تفاصیل سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی۔ یعنی مدینے والے تو پھر بھی حضور کی صحبت سے فیض یاب ہوتے ہیں، مختلف مواقع پر تعلیم کا سلسلہ حاصل ہے، جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، حضور کا نصیحت کا معاملہ چلتا رہتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ ان چیزوں سے بھی محروم ہیں، بادیہ نشین ہیں، شاذ کبھی کوئی آیا مدینے میں کہ صحبت سے فیض یاب ہو گیا، لہذا فطری طور پر، معقول اور منطقی طور پر کفر اور شرک، کفر اور نفاق ان میں جو ہے وہ شدید تر ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ ومن الاعراب، اور ان بدوؤں میں سے وہ بھی ہیں، من یتخذ ما ينفق مغرما، کہ جو کچھ انہیں خرچ کرنا پڑتا ہے اسے وہ تاوان سمجھ، یعنی زکوٰۃ ہے، عشر ہے، جو بھی اب ان کے اوپر عائد ہو گیا ہے، جو محصولات ہیں اسلامی نظام کے، اب یہ چونکہ ان کو دینے پڑ رہے ہیں، پہلے تو کوئی نظام ایسا تھا نہیں، تو یہ ان کو ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے کوئی تاوان۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ منتظر ہیں کہ کوئی گردش زمانہ آئے اور یہ جو حکومت قائم ہوئی ہے مدینے میں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے، کوئی اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے، وہ حکومت ختم ہو۔ علیہم دائرۃ السوء، اصل میں
बुरी गर्दिश खुद इनके ऊपर, यानी जो मुनाफिकत है जो इनके दिलों के अंदर, वो है असल बुराई की जो इन पर। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। वमिनल अराब मन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और आराब सबके सब वैसे नहीं है, बल्कि उनमें से ऐसे भी हैं। मिनल अराब, इन्हीं बदुओं में वो भी है मन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर, यौम आखिर पर। वयत्तखिज़ु मा युनफ़िक़ू, और जो चीज़ भी वो खर्च करते हैं अल्लाह की राह में, उसको समझते हैं क़ुरबातिन इंदल्लाह, कि अल्लाह ताला के क़ुर्ब का ज़रिया, तक़र्रुब इलल्लाह का ज़रिया बन जाएगा। हमारा ये सदका, हमारा ये खैरात, हमारा ये दीन के लिए इंफ़ाक़ जो है, ये अल्लाह ताला से हमें क़ुर्ब अता करे। व सलावात रसूल, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इनायतें होंगी, उनकी दुआएं हमारे शामिल हाल हो जाएंगी। गोया के साहिब ईमान भी थे उन बंदुओं, सब मुनाफिक नहीं। अला इन्नहा क़ुर्बतुन लहुम, आगाह हो जाओ, हाँ उनका ये इंफाक अल्लाह की राह में खर्च करना यकीनन उनके लिए बाइसे तक़र्रुब है अल्लाह के लिए, अल्लाह के नज़दीक। सयुदखिलुहुमुल्लाहु फी रहमतिही, अनक़रीब अल्लाह ताला उन्हें अपनी रहमत में दाखिल करेगा। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, यकीनन अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला, रहम फरमाने वाला है। अब जो मज़मून आ रहा है 13वें रुकू में, इसमें कैटेगराइज किया जा रहा है कि अहले ईमान जो थे उस वक्त, या यूँ समझिए कि जो मुसलमान थे, उनमें क्या हिफ्ज़ मरातिब का मामला क्या था। जाहिर बात है कि तमाम अहले ईमान एक दर्जे के तो नहीं थे। खुदा पंज अंगुश यकसा न कर, न हर जन न नस्तो न हर मर्द मर्द, न तमाम मोमिन एक जैसे थे, न तमाम मुनाफिक एक जैसे थे, न तमाम कमज़ोर लोग एक जैसे थे। तो ये भी बड़ी यूँ समझिए कि हिकमत कुरानी का एक अहम मौजू है। इसलिए कि आइंदा भी जब भी कभी किसी मुसलमान माशरे में कोई दीनी तहरीक उठेगी, जाहिर बात है जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है, इंसानी फितरत में जो कोई तब्दीली नहीं हुई है, उसी तरह के सूरत हाल पेश आएगी। तो उसकी पहचान के लिए लोगों के दरमियान दर्जे बंदी का एक फ़हम और तफ़क्को हासिल कर, ये आयात जो है ये बहुत ही अहम है। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, और पहल सबकत करने वाले मुहाजिरीन में से और अंसार में से। वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, और वो लोग जिन्होंने उनकी पैरवी की भलाई के साथ, नेकी के साथ। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उसे राज़ी हो गया और वो उससे राज़ी हो गए। वअद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतहा अल-अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा, उनके नीचे नदियाँ बहती होंगी। अल्लाह ने वो बागात तैयार कर दिए हैं उनके लिए जिनके नीचे नदियाँ बहती होंगी, उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, यही है बहुत बड़ी कामयाबी। अब ये टॉप की हैं, 2 दर्जे हैं, 2 मरातब हैं। जैसे एक मरतबा हम देख चुके सूरह निसा में, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन।